أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وتراته بعدد كل معلوم. عزیزان من، آج حدیث مبارکہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف کو سیکھو، پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلتی ہے، اور جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث روایت ہوئی ہے۔ اس کو دوبارہ میں آپ کی خدمت میں شیئر کرتا ہوں۔ اس کا جو بیسیکلی جو ایمفیسائز کیا گیا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد گرامی میں جو ایمفیسائز فرمایا ہے، جو اس کی مجھے جس چیز پر زور دیا گیا ہو، جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا جس کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے، وہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم سیکھیں، یعنی قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، سمجھیں سمجھیں اور کچھ یاد بھی کریں اور کچھ انڈرسٹینڈ کریں۔ ہم اجمیوں کے لیے تو خاص طور پر اس کی معانی سے آگاہ ہونا، اس کے مفہوم سے آگاہ ہونا، اس کی تفسیر سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو ہے یہ ہے عربک لینگویج میں۔ ہم ہیں اجمی، تو اجمی لوگ جو نان عربک لوگ ہیں وہ آل آر کالڈ اجمی۔ تو ہم اجمیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق ہم سے کیا فرما رہا ہے، اور ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ رب العزت کی پسند کی کیا چیزیں ہیں اور اللہ پاک کو ناپسند کیا ہے، اور کن امور کے حوالے سے ہمارے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ یہ ساری کی ساری باتیں اور معاملات سارے کے سارے جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو ایک ایک چیز جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے، بتا دیا گیا ہے، گائیڈنس دے دی گئی ہے۔ اب ہماری جو زندگیوں میں ناکامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، یا ہم پراپرلی وہ مکمل پریکٹیکل مسلمان کیوں نہیں ہیں، اس لیے کہ بہت سے معاملات کے حوالے سے، بہت سے امور کے حوالے سے ہم پراپر آگاہی نہیں رکھتے، پراپر علم نہیں رکھتے، پراپر معلومات نہیں رکھتے، اس لیے کہ قرآن پاک کو ہم پڑھ لیتے ہیں، ایک سپارہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 10 10 15 15 سپارے بھی ایک دن میں ہمارے کچھ احباب ہیں جو پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن آپ سے کیا فرما رہا ہے، یعنی اللہ پاک کیا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ وہ کریں، کن امور کے حوالے سے آپ کی توجہ کن کن پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ مبذول کرائی جا رہی ہے، یا آپ کو اس حوالے سے ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملات ہیں، ان کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں قرآن وہ پڑھا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے علماء اور مشائخ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں جو بینیفٹ دیتی ہیں ان کو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں، اور جہاں پر تلوار لٹکانے والی بات یا لٹکنے والی بات ہے وہ اگنور کر دی جاتی ہے، اس کو پس کر دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، میں سچ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ہے، ہم سب کو ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اگر سچ نہیں بیان کرنا عزیزان من تو پھر کس نے کرنا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہم سچ بیان کرنے ہیں، ہم اس لیے بھی سچ بیان کرنے والے ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہیں، کونوا مع الصادقین۔ اللہ کے فضل سے سچے لوگوں کی رفاقت ہمیں حاصل ہے، اور ہم سچے ہیں، اور اللہ کے فضل سے سچ اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ
ہم کرنے والے ہیں، نہ ہمیں کرائی گئی، نہ ہمارے کورسز میں یہ چیز شامل ہے، نہ ہمارے لٹریچر میں یہ چیز شامل ہے، نہ ہمارے سلیبس میں یہ چیز اتنی شامل رہی۔ اب یہ تو اللہ کا کرم اور اللہ کا فضل اور مشائخ کی مہربانی ہے، جن کی ساتھ نسبت ہوئی، جنہوں نے ہمیں اپنے قدموں میں جگہ دی، اپنی سخاوت سے ہمیں مالا مال فرمایا کہ روحانیت اور حضور کی محبت جو تھی وہ شفٹ ہوئی، انجیکٹ ہوئی، منتقل ہوئی، عطا کی گئی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک آپ یوں سمجھیے کہ وہ ریفلیکشن جو صحبت شیخ کی سے ہوئی ہمیں الحمدللہ، اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت ہمیں الحمدللہ ملی، اس محبت میں تھوڑا سا ہم آگے بڑھے، کوئی اے بی سی جو وہ ہم نے کاوش کی، اس کا رزلٹ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں تھا ان کا ادراک ہوا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب جو لائف ہے وہ نیئر ٹو اسلام ہے، یا کافی حد تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی بھی ہمارے شامل حال ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے دن بدن مطالعے کا بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور مور انڈرسٹینڈنگ ڈے بائی ڈے وی آر گیٹنگ مور انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ود دی گریس آف اللہ المائٹی، میئر بلیسنگز آف اللہ اپان اس۔ تو اللہ کا جتنا بھی اس پر شکر ادا کریں اتنا ہی کام ہے۔ اب جو آپ کو ڈفرینسز نظر آتے ہیں، آپ کو جو بہت سے ایسے احباب جو بڑے خلوص والے ہیں لیکن کئی ایسے معاملات میں وہ غلط پریکٹسز کے میں انڈلج ہیں، تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ پورا حقیقی جو رابطہ ہے وہ نہیں ہے۔ قرآن پورے کا پورا ہمارے، یعنی ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، اللہ کی باتیں پھر ازبر بھی ہوں، ایک دفعہ پڑھ لینا، دو چار دفعہ پڑھ لینا یوں نہیں ہے، پریکٹیکلٹی ہو کہ بڑے تواتر کے ساتھ آپ کا مطالعہ ہو اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر آپ اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے یہ علم کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے فہم کے دروازے کھول دے، ہمارے لیے علم اور عمل کے دروازے کھول دے۔ تو اللہ پاک کے فضل اور کرم ہوتے ہیں، جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کچھ لوگوں کا ایمان بڑھا دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ ہی مقربین ہیں، سارے کے سارے مقربین نہیں ہیں۔ تو جن کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے اور جو خود بھی شعوری کوشش اور کاوش کرتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، پھر ان کے لیے آسانیاں اللہ پاک کے فضل سے ہو جاتی ہیں، اللہ عطا فرماتا ہے آسانیاں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ اگر ہم سارے کے سارے پراپرلی قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کریں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو انڈرسٹینڈ کریں، پڑھیں، ہمارے مطالعے میں وہ آئیں چیزیں، حضور نے کیا پسند فرمایا، حضور نے کیا ناپسند فرمایا، قرآن کو کس طرح پریکٹیکلی پرفارم کیا، ایکسپلین کیا، صحابہ کی زندگیوں سے، مشائخ، علماء اور سلف صالحین کی زندگیوں سے، معمولات زندگی ان کے کس طرح کے تھے، یہ ساری کی ساری چیزوں کا ادراک اور مطالعہ ہو، تو پھر بہت سی چیزیں آپ کی اپنی پریکٹسز میں آ جائیں گی، آپ کی اپنی لائف میں وہ چیزیں سیٹ ہو جائیں گی، اور بہت سی ایسی چیزیں جو عصر حاضر میں ہم پریکٹیکل ہیں ان کے، ہم ان میں انڈلج ہیں، وہ خود بخود ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مطالعے کی روشنی میں ان احباب کی زندگیوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم کیا کیا چینجز آئیں گی، ہم ابہورنس فیل کریں گے، ہم اوائڈ کرتے چلے جائیں گے ان چیزوں کو جو ناپسندیدہ ہیں یا ہماری زندگیوں میں ہیں لیکن وہ کرین مصلحت اور کرین اسلام نہ ہیں، تو ان سے ہم خود بخود انشاءاللہ پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ یہ مطالعہ ہمارا ہو، اور اس کے لیے عزیزان من پھر وہی بات ہے، وہ جو ایک دو چار گھنٹے تو نکالے نا، 24 گھنٹوں میں سے دو چار گھنٹے دین کے لیے نکالیں، اس میں سے پھر ایک ٹائم پر سرٹن ٹائم آپ رکھیں مطالعہ قرآن کے لیے۔ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے آپ کو وہ چیزیں شیئر کریں، تفسیر بیان کریں، لیکن میں پچھلے کئی دنوں سے جس طرح کی مطالعے کی ضرورت ہے، یعنی مطالعے کی جس طرح کی ایک نشست ہوا کرتی ہے میری، وہ کچھ دنوں سے متاثر ہے، کچھ ایسے مصروفیات ہیں جن کی وجہ سے وہ سلسلہ، اسی لیے پھر آپ کی خدمت میں وہ سلسلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک پرٹیکولر ڈے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کے لیے ہم رکھیں گے، اور اسی طرح ایک پرٹیکولر ڈے حدیث کی شیئرنگ کے لیے، اور اسی طرح مکتوبات کے لیے، مکتوبات شریف کے لیے ایک دن ہو، اور جیسے جیسے یہ
اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، ہم کو پلان کرتے ہیں کہ ہمارے جو پر ڈے ویکلی ہمارا ویک اس طرح ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ آج کس شعبے کے حوالے سے درس و تدریس کا سلسلہ ہوگا، یا ایک ڈے ون ڈے وہ اسپیشل ہو جو صرف ذکر کے لیے ہو، اس دن پھر ذکر ہی ہو، ذکر پھر ہو، اور کافی اچھے ٹائم کے لیے ہم سب بیٹھ کے ذکر کریں. تو اس انشاءاللہ اس چیز کا سلسلہ چلاتے ہیں. تو یہ باتیں ہیں حدیث مبارکہ کے مفہوم سے جو یہ ساجس کو ادراک ہوا، وہ آپ سے شیئر کر دیا. اللہ پاک ہمیں صحیح دین سمجھنے کی اور صحیح دین سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.